السلام علیکم سامعین کرام، ہمارے ملک میں چند ایسی شخصیات ہیں جن کو 4-6 مہینوں تک اگر کوئی نیوز میں نہ لے تو ان کے اندر ایک ایسی چول مچی ہوتی ہے کہ انہوں نے خود ہی سے کوئی ایسی بونڈی حرکت کر دینی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو پھر نیوز میں لیا جائے۔ اسی طرح کی شخصیات میں سے ایک نام ماضی میں حریم شاہ کا گزرا ہے، جس نے ماضی میں سندھ کے ایک MNA سے شادی کی نیوز بھی وائرل کی تھی کہ میری سندھ کے کسی MNA سے شادی ہو گئی ہے۔ کسی برائڈل ڈریس کے فوٹو شوٹ میں انہوں نے تصویریں وائرل کرتے ہوئے یہ اوپر کیپشن دیا تھا۔ یہ ایک مثال ہے، اس طرح کی اور بھی کافی شخصیات ہمارے ملک میں ایسی گزر چکی ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں نہیں، ہر ملک میں اس طرح کی چھچوری قسم کی شخصیات ضرور ہوتی ہیں۔ آج ہم اسی طرح کی ایک شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام حمزہ علی باسی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سامعین کرام، حمزہ علی باسی ماضی میں انہوں نے 2-3 سال پہلے ایک خبر اڑائی تھی کہ میں نے شوبز کو الوداع کر دیا ہے، آج سے ہم نے شوبز کو چھوڑ دیا ہے، آج کے بعد آپ ہمیں کسی ڈرامے میں نہیں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن تب بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ بندے سیلیبریٹی جب ان کی تھوڑی سی پاپولیرٹی کم ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ اسی طرح کی بونڈی حرکت کرنے لگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو پھر ہائپ ملے۔ اس کے بعد ان کا الف ڈرامہ آیا جو کہ پاپولیرٹی کے ریکارڈ توڑے، ہٹ ہوا اچھی طرح، جس سے انہوں نے پھر اپنے بیان سے یو ٹرن لیا۔ الف ڈرامہ تو چلو ہٹ ہوا، پھر انہوں نے جوید احمد گامدی صاحب سے ملنا شروع کیا، انجینئر علی مرزا سے ملنا شروع کیا، اپنی ٹائپ کے مولوی جن سے اپنی مرضی کے مسئلے نکل سکتے ہیں، ان کے ساتھ ملنا شروع کیا۔ اور آج پھر جب ان کی پاپولیرٹی کافی دب چکی تھی تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ کیوں نہ پھر خبروں میں ان ہوا جائے، تو اسی طرح پھر انہوں نے اپنی ایک فیس بک پیج پہ ایک پوسٹ لگائی ہے جس کا میں آپ کو اردو ترجمہ کر کے بتانا چاہوں گا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اچھی بات ہے، ہم آپ کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ بے شک ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ تو ہر مکتبہ فکر کے نزدیک کافر ہی ہے، جیسا کہ قادیانی ہے، کافر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انجینئر علی مرزا آپ کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کافر صرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کی انجینئر علی مرزا کی بھی اس بات کا پوسٹ مارٹم کافی حد تک ہو بھی چکا ہے اور ہوتا بھی رہے گا، لیکن ہم ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ آگے انہوں نے لکھا ہے، اسلام میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا، اسلام اور کسی بھی رسول اور خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذاق کرنے یا توہین کرنے کے لیے کوئی دنیاوی سزا نہیں ہے۔ سر یہ بیان یہ کافی مذمت کے قابل ہے، اور اس کے خلاف کافی ایک تحریک چلنے والی ہے، جس کی وجہ سے آج ٹویٹر پہ بھی آپ کا خیر سے آپ کے خلاف ٹرینڈ چلا ہوا ہے، شیم آن حمزہ علی باسی۔ اگر آپ سمجھدار ہوں گے تو آپ اپنی اس بات سے بھی مجھے یقین ہے کہ یو ٹرن لیں گے، جیسا کہ آپ نے ماضی کی باتوں سے یو ٹرن لیا ہے، کیونکہ اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ آپ کی پوسٹ کا ہم ترجمہ کریں گے۔ پہلے، اسلام ارتداد چھوڑنے کے لیے کوئی مقرر دنیاوی سزا ہے، یہ غلامی جائز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت 7 یا 9 سال نہیں تھی، بلکہ 17 یا 19 سال تھی۔ سر آپ کی یہ بھی انفارمیشن غلط ہے، آپ کائنڈلی اپنی یہ انفارمیشن بھی درست ضرور کیجیے گا۔ آرٹ اور موسیقی کی تمام اقسام شرائط کے ساتھ جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے استاد انجینئر علی مرزا کا موقف ہے، اور جو انہوں نے موسیقی میں بھی کافی ہلکا رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو کسی بھی وجہ سے ظلم و ستم، کھلی ظلم و ستم اور خود دفاع کے علاوہ غیر مسلموں سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ مسلمانوں کو خدا کی طرف سے طاقت کے ذریعے اسلام کو نافذ کرنے اور غیر مسلموں کو سیاسی اور فوجی طور پر مذہبی وجوہات کے لیے زیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل، اسلام ایک ایسا پیغام ہے جسے صرف مفت انتخاب کے ذریعے قبول یا نافذ یا مسترد کرنے کی ضرورت ہے۔
میں آپ کے اس بیان پر نو کمنٹ ہی کہنا چاہوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری انسان تھے جو براہ راست رب الہی کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اقسام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہیں۔ بالکل بے شک، اور مجھے یقین ہے، یہ پیراگراف سننے والا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی امام مہدی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سر اس بیان پر مین واویلا مچا ہوا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، پھر وہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ سر یہ سیدھا کفر کا فتویٰ لگتا ہے آپ پر، جو کہ ہم تو نہیں لگائیں گے، یہ بات تو آپ کی علماء کی عدالت میں پیش کی جائے گی، وہ جو فیصلہ کریں گے آپ بھگتیں، آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے۔ اور حضرت امام مہدی کا کوئی ثانی نہیں، یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ امام مہدی بھی نہیں آئیں گے، یہ بھی ایک بس ایسے ہی وائرل ہوئی ہے بات۔ سر اگر آپ کو اسلام کا علم نہیں ہے تو آپ کو کس نے اس طرح کی باتیں کرنے کی اجازت دی ہے؟ اگر کوئی بندہ مستری ہے تو اسے کارپینٹر کام کا تو نہیں نا کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایکٹر ہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ ممبر پر چڑھ کر آپ جو ہے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں؟ پہلے سیکھیں، ضرور کہ اسلام کی بات ضرور کہیں، ہر مسلمان کو حق ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرے، جہاں جہاں اس کا حق پہنچتا ہے وہاں وہاں کرے، لیکن بوس جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے کیوں اس جو ہے نا بات پہ آپ نے اپنی عقل لڑانی ہوتی ہے؟ جائیں پہلے مستند علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ جن علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں نا، اکثر علماء تو ان کو عالم ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی بھی تمام علماء نے ان کو جو ہے نا اچھا نہیں کہا ہوا، اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا ہوا، لیکن وجہ کیا ہے کہ آپ ان کے پاس اس لیے بیٹھتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ گاندھی صاحب ہیں، وہ زکوٰۃ کے خلاف ہیں، صحیح ہے، ہر امیر بندہ پیسے سے پیار کرتا ہے، جب اس کو اس طرح کا فتویٰ ملنا ہے تو اس نے تو ظاہر ہے جو ہے نا گاندھی صاحب کا فتویٰ ترجیح دینا ہے۔ اگر اپنے مرزا صاحب ہیں، آپ کا جو ہے نا ظاہر ہے آپ کے سلیبریٹی ہیں، تو آپ کے قادیانی بھی فین ہوں گے تو آپ سے ملتے ہوں گے۔ جب مرزا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم قادیانی کو اس لیے کافر نہیں مانتے کیونکہ وہ ہمیں اس لیے کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ ہم کو کافر کہتے ہیں، اگر وہ ہم کو کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ بالکل سر، پھر ایک لاہوری فرقہ ہے قادیانیوں کا، وہ تو کہتا ہے کہ جو بھی کلمہ گو ہے کسی بھی احمدی کو اسے کافر کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو پھر آپ انہیں مسلمان سمجھیں گے کیونکہ وہ تو آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن سر آپ کی اس بات کا جلد ہی انترا نکل آئے گا، کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا۔ آپ ابھی ٹویٹر پر 5-6 گھنٹے ہو گئے ہیں ٹرینڈ چلتے ہوئے، 2-3 گھنٹے اور چلے گا، آپ کو عقل آ جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اپنی اس بات سے جو ہے نا یو ٹرن لیں گے۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن پریس کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا